السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا و متعال کی اس کی چاہت کے مطابق، اور ہماری کوشش تو ہو نہیں سکتی، لہذا اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں حمد کرو۔ ہم حد سے توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا زیور عنایت فرمایا۔ کربلا مولا سے میں سید جاوید الحسن کی اپنے پروگرام یہ کربلا ہے کہ ذریعے سے مخاطب ہوں۔ میرا یہ پروگرام آپ امام حسین علیہ السلام چینل 4 کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہر روز اس پروگرام کا ٹائم، جس کہ آپ جانتے ہیں عراقی ٹائم کے مطابق 6 بجے سے لے کر 6:45 کے دوران ہوتا ہے۔ اس دوران ہم آپ کو معارف اہل بیت علیہ السلام کے مداح خان، اہل بیت علیہ السلام کے نغہ خان اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ مدنی سنگتوں کو ہم آپ سے تعارف کراتے ہیں اور ان سے خدمات حاصل کرتے ہیں کہ وہ ذکر کریں۔ ہمارا یہ پروگرام آپ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیجیے، کربلا معلیٰ کی طرف رخ کیجیے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا مخصوص دن ہوتا ہے، اور ویسے تو ہر دن ہی زیارت کا حکم ہوا، شب جمعہ کو خاص تاکید آئی، اور اسی طریقے سے مختلف ایام جو مناسبتوں کے اعتبار سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان دنوں میں بھی معصوم علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے یقیناً آپ کا دل بےتاب ہوگا۔ کافی سارے ایسے دوست عزیز جو مختلف موسموں میں یہاں پر مناسبتوں کے اعتبار سے معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، وہ اس دفعہ حاضر نہیں ہو سکے۔ کافی سارے دوستان کئی مرتبہ مجھ سے رابطہ کر چکے، کافی لوگوں نے فون کیا کب حالات ٹھیک ہوں گے، ہم کب آ سکیں گے کربلا۔ کافی سارے دوستوں نے آج بھی رابطہ کیا کہ ہم محرم حرام کے اندر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند سال سے سالانہ آتے ہیں، اور ہمارا دل نہیں لگتا اگر ہم 10 محرم کربلا میں نہ کریں۔ تو وہ بھی مرتبط تھے، کہنے لگے دعا کیجیے کہ حالات ٹھیک ہوں اور ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر 10 محرم کے دن عزاداری زنجیر زنی کر سکیں اور مولا امام حسین علیہ السلام سے اپنا عرض عقیدت پیش کر سکیں۔ ہم کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم حد اتم انتہائی درجے کی خدمت کر سکتے ہیں، یا ہم اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے کو بے حد اعلیٰ انجام دے سکتے ہیں۔ ہر انسان کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن کوشش میں کوتاہی رہ جانا یہ ایک مورد ہے
कई मरतबा ऐसा भी हो सकता है कि हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोशिश की राह के अंदर कुछ चीज़ें हायल हो जाती हैं। ये हायल हो जाना शायद हमारी मोहब्बत का इम्तिहान हो, या शायद हमारे दराजात बुलंद करने का सबब हो, या हमें शौक पे ज़्यादा देने का, पैदा करने का सबब बन जाए। मसलन जिस तरीके से हम आपकी खिदमत करते हैं, हो सकता है कभी ताख़ीर का सबब हो जाएँ, ताअत्तुल का शिकार हो जाएँ, तो उसमें आप इंशाअल्लाह दरगुज़र से काम लेते हैं। ये आपकी आला ज़रफ़ी है, बुज़ुर्गवार हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत को आला दर्जे पर अंजाम दें, आला अंदाज़ से अंजाम दें। गर्मी है, गर्मी का मौसम है, और करबला मोहल्ला की कैफ़ियत है। करबला मोहल्ला के अंदर आप लोग भी आना चाह रहे हैं, और ये आपकी मोहब्बत आपको माइल करती रहेगी कि आप हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आ सकें। और ये आपका ज़ियारत के लिए आना, और ज़ियारत के लिए तड़पना, ज़ियारत के लिए बेचैन होना एक मोहब्बत है, और आपकी ये चाहत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन अंदाज़ में इसका अजर अता फरमाएँगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत चंद मकामात पे आपको फ़ायदा देगी, जिनमें से 3 मकामात जो अमूमी तौर पर हमारे ज़हन के अंदर मौजूद हैं, इंदल हश्र और इंदल मीज़ान, इंद ततायुरुल कुतुब, यानी हश्र के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर का बहुत बड़ा मकाम होगा। इसी तरीके से जब लोगों के अमाल पराकंदा हो जाएँगे, उस वक़्त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का बहुत बड़ा मकाम होगा। इसी तरीके से जब हमारे नामा अमाल का हिसाब किया जा रहा होगा, उनका वज़न किया जा रहा होगा, तो उस वक़्त भी इसका बड़ा मकाम होगा। और हमें कब्र के अंदर भी ये ज़ियारत फ़ायदा देगी। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ी फ़ज़ीलत का सबब होगी। और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हम पुल सिरात पर, या जहाँ पर हमारा इंतज़ार जन्नत के लिए होगा, हम इंतज़ार कर रहे होंगे, वहाँ पे भी ये बहुत फ़ायदा देगी। पुल सिरात के अंदर हमारे लिए ये पुल सिरात का जो एरिया है, उसे वसी करने का सबब बन जाएगी ये ज़ियारत। और हम जन्नत के अंदर जाने के लिए, रिवायात में आया कि लोग अभी 70,000 साल मुंतज़िर होंगे जन्नत में जाने के लिए, और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 70,000 साल पहले जन्नत में दाखिल भी हो चुका होगा। और फिर और रिवायत में मिला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा शरफ़ ये भी रखती है कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा मख़सूस है, जिसमें से बिला हिसाब किताब ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दाखिल होता चला जाएगा। अब हमें इस दरवाजे के करीब पहुँचने के लिए अमल करना चाहिए। आज से ही कोशिश करनी शुरू करनी चाहिए कि हम ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो जाएँ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके हम बुलंद दर्जा हासिल कर सकें। लाइटें भी बहुत शदीद चली हुई हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे करबला की गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जानिए, यहाँ पर मोहब्बत का इम्तिहान भी होता है, और आपकी मोहब्बत है जो ये गर्मी बर्दाश्त करने पर मजबूर करती है कि आप लोग हमारे साथ मुर्तबित होना चाह रहे हैं। आप हमारे साथ मिलकर ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करना चाह रहे हैं, और ये आपकी मोहब्बत है जो हमें माइल करती है, हम ये चीज़ें तहम्मुल करें। और अगर फिर भी हमसे कोई कोताही रह जाए, तो इंशाअल्लाह दरगुज़र कीजिएगा, क्योंकि हम ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तवस्सुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने वालों के कदमों की मट्टी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका बुलंद मर्तबा हमारी आँखों के सामने वाज़ेह है, क्योंकि वो जबल शामिख़ की कैफ़ियत रखता है उनका मकाम। और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या शान बयान करूँ कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तिक़बाल खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि फरमाते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मरहबा कहने वाली सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा होती हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वो चीज़ें मयस्सर की गई हैं, शायद ही किसी और जगह पर ये चीज़ें मयस्सर आती हों, क्योंकि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फ़रिश्ते इसका एहतराम करते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ते मरहबा कहते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान पे बुलंद मकाम रखता है। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन पर भी हमारी निगाहों के अंदर बहुत मकाम रखता है, क्योंकि हम ज़ाहिर, जब भी कोई ज़ियारत करके घरों को वापस लौटता है, तो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक ख़ास एहतमाम किया जाता है।
मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रिवाज हैं और लोग उन रिवाजों के तहत इन अमाल को अंजाम देते हैं। मसलन ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लोग खाने पकाते हैं, अपने घरों में दावत देते हैं, और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी जब लौट कर घरों में जाता है तो लोगों के साथ एक खास अकीदत के साथ मिलता है। लोग उसका चेहरा चूमना चाहते हैं, उसके हाथ चूमना चाहते हैं, उसके कपड़ों को चूमना चाहते हैं, क्योंकि वो कपड़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मस होकर आ रहे हैं, वो चेहरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मस होकर आ रहा है। खुशाब हाल उन लोगों का जो करबला में आते हैं और करबला आने के लिए ही हर वक्त सोचते रहते हैं, क्योंकि करबला के लिए, करबला के अंदर आना, करबला की तरफ सोचना, करबला के लिए सोचना, करबला के लिए खर्च करना, करबला के लिए पैसे जमा करना, करबला के लिए फिक्रमंद रहना, ये इबादत है। क्योंकि हम करबला तफरीह के लिए नहीं आते, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1,24,000 अंबिया की जो जहमत, मेहनत, कोशिश, तबलीग को बचाया, उसका हक अदा करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कोशिश की, उसका शुक्रिया अदा करना हर जी रूह मुसलमान मोमिन शिया पर वाजिब है। और ये एक मर्तबा वाजिब नहीं है, साल में चंदीन मर्तबा भी आए तो ये वाजिब है। काफी लोग नहीं बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि हम एक मर्तबा आए हैं तो हम जब आते हैं तो बस एक मर्तबा ही आना बेहतर है, क्योंकि ज्यादा मर्तबा आएंगे तो इससे हमारे खुलूस में फर्क पड़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो पहली दफा आने की जियारत के हिसाब से हम दूसरी मर्तबा वैसा खुलूस पेश ना कर सकें। देखें, खुलूस दिल में हुआ करता है, अश्क चश्म इजहार जरूर करते हैं। अगर अश्क चश्म ना भी आ सके, आंखों से आंसू ना आ सके, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इखलास नहीं रखते। इंसान की आंखें हैं, इंसान के बशरी तकाजे हैं, बशरी तकाजों को माइल करना चाहिए अहले बैत अलैहिस्सलाम से इखलास पेश करने के लिए। लेकिन अगर कहीं पर कमी कास्ती रह जाए, कोई कोताही रह जाए, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हम पर इतना इजबार नहीं किया कि हम अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा जोर दें, जरूरत से ज्यादा फिशार ले आए और कहें कि हमने ऐसा नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे कम को भी आला दर्जे तक कबूल कर लेते हैं, और ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का कबूल करना हमारे लिए इज्जत का सबब है, और ये इज्जत अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह से हमें मिलती रहती है। हम नहीं आ सकते तब भी वो कबूल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो यकीनन उनकी बारगाह में कबूल है हमारे लिए, हमारी इस कोशिश को वो कबूल करते हैं। लिहाजा आए, बार बार आए। देखें, आप खुद जो आएंगे तो आप खुद नोट करेंगे, पहली मर्तबा आना कुछ और होता है, दूसरी मर्तबा कुछ आना और हो जाता है। और ये और हो जाना ऐसा नहीं है कि आपके खुलूस में कमी आ जाती है, बल्कि एक मर्तबा आप जब आते हैं तो सिर्फ आपका गिरिया बुका की तरफ तवज्जो होती है, दूसरी मर्तबा आते हैं तो आपकी गिरिया बुका भी साथ होता है, लेकिन मजीद लवाजमात जो हमें जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम, एहतराम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ माइल करते हैं, वो उनकी तरफ भी हम मुर्तबित हो जाते हैं, उनको भी समझना शुरू कर देते हैं। मसलन पहली मर्तबा जियारत के लिए आए थे, फकत खुद के लिए जियारत करना हमारे लिए मुहिम था, खुद जियारत करना हमारे लिए मुहिम था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि दूसरों को भी जियारत करानी चाहिए, फिर हम दूसरों के लिए भी राहें खोलने लगे, राहें वसी करने लगे। फिर हमने देखा कि दूसरों को जियारत कराना आसान है और इसका भी सवाब है, और ये भी एक सवाब में शुमार होता है। तो फिर एक और चीज भी हमारे जहन में भी आ जाती है बार बार आने से कि दूसरों की खिदमत करना भी सवाब है। फिर हम क्या शुरू करते हैं, हम खिदमत करना शुरू कर देते हैं, जायरीन की खिदमत करना शुरू कर देते हैं, किसी की जूतियां उठा के उसके सामने रख देते हैं, किसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि उसका बिस्तर बना के दे दें, किसी के लिए कोशिश करते हैं कि अच्छी सीट खाली कर दें उसके लिए, किसी के लिए कोशिश करते हैं पैसे कम पड़ गए हैं मोहब्बत के साथ छुप के मदद कर दें, ताकि उसको भी सुबह की महसूस ना हो, उसको भी परेशानी ना हो। और नमूदो नुमाइश के बगैर हम खिदमत करते हैं, लोगों की पालिश जूतियां कर देते हैं, जूतियां पालिश करने लग जाते हैं, कपड़े धो के दे देते हैं। यहाँ पर आने वाले जानते हैं अरबईन में ये चीजें वाज़ेह से वाज़ेह तर होती चली जाती हैं कि खुद थके हुए हैं लेकिन जाहिर के लिए जगह खाली छोड़ रहे हैं, खुद परेशान हैं लेकिन अपनी परेशानी भूल के साथ में आने वाले लोगों की परेशानी याद है। किसी की कोई चीज गुम गई है तो कोशिश है कि अपनी चीजों में से उसे अता करें ताकि उसकी गुमशुदा चीज का इजाला हो सके।
اگر کسر رہ گئی ہے، کسی کے پاس کسی چیز میں کمی رہ گئی ہے تو اس کو وہ مہیا کریں. کھانے میں کمی رہ گئی، پیسوں میں کمی رہ گئی، لباس میں کمی رہ گئی تو ہم یہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا زیارت صرف زیارت نہیں ہے، زیارت کے اصل معنوں کے ساتھ زیارت ہے، جو کہ ہم نے زیارت کے معنی شاید درک کر بھی لیے ہوں. زیارت ایک مرتبہ ہم آتے ہیں تو صرف غریب کو بوسہ کر لینا زیارت ہماری نگاہ میں ہوتا ہے. دوسری مرتبہ آتے ہیں تو ہماری نگاہ کے اندر زیارت بوسے کے ساتھ ساتھ ہماری نگاہ میں مولا کی زیارت سلام پڑھنا بھی ہے. تیسری مرتبہ آتے ہیں تو پھر انداز ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ابتدا سے ہی یہ چیزیں سیکھ کر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنے کے ساتھ یہ چیزیں سیکھتے ہیں. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں پھر تیسری مرتبہ جو آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس نے دخول پڑھے بغیر زیارت کرنے کے لیے نہیں جانا ہے. پھر اس نے دخول سیکھ گئے، پھر پتہ چلتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مستحب ہے معصوم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے دوران. اب اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ یہ مستحب ہے، خیر ہے، نہیں بھی پڑھیں گے، تو دیکھیں جتنا بھی زیادہ عرض عقیدت، جتنا بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے، جتنا بھی اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کوشش کریں گے، اتنا بڑا مقام آپ کو حاصل ہو جائے گا. لہذا مقام حاصل کرنا ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے قرب سے ہے. اور یہ جو نماز پڑھنے کے لیے آپ رکیں گے، یقیناً یہ بھی آپ ذریع کے قریب رکیں گے، مولا کے حرم کے اندر زیادہ رکیں گے، یہ بھی قرب لائے گا آپ کے لیے، تو یہ بھی آپ کوشش کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب انسان آنے لگتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پہلے جو 2 رکعت صرف نماز پڑھی تھی، اس نے دخول پڑھا تھا، اس نے دخول پڑھنے کا مقام کون سا ہے ہم دیکھنے لگتے ہیں. پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے زیارتیں کون کون سی ہیں پڑھ سکتے ہیں، مناسبتوں کی زیارتوں کا پتہ چل جاتا ہے. پھر ہمیں اپنی 2 رکعت نماز کا پتہ چل جاتا ہے، معصوم علیہ السلام کے لیے ہدیۃً 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے. پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی یہ جو 2 رکعت نماز ہدیۃً پڑھنی ہوتی ہے، یہ بھی خاص نمازیں حرم مطہر کے اعتبار سے یہ نمازیں بھی تھوڑا تھوڑا تفاوت رکھتی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے سادہ سی ہے کہ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان ہوتی ہے. جو دیکھ کر پڑھ سکتے دیکھ کر پڑھ لیں، جنہیں زبانی یاد ہے زبانی پڑھ لیں، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تعب، سختی، زحمت، مشقت میں مبتلا کریں تاکہ ہم اپنے خلوص کی تربیت کر سکیں. زیارت ہے سہولت کے ساتھ، ایک زیارت ہے تھوڑی سی سختی کے ساتھ. جو زحمت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ زیارت ہو رہی ہے وہ زیارت بہت ہی بلند درجے کی ہے. اسی لیے معصوم علیہ السلام نے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ زیارت کرنے کے لیے آئے تو پرتعیش کی شم کی زیارت کرنے کے لیے نہ آئے. مثلا کچھ لوگ آئے زیارت کرنے کے لیے تو معصوم علیہ السلام نے دیکھا مرغن کھا رہے ہیں، مرغے بھون رکھے ہیں، روسٹ بنا رکھے ہیں، بکرے بھون رہے ہیں، گائے گوشت اور اس قسم کی چیزیں، مرغن پلاؤ اور بریانیاں بن رہی ہیں یہاں پر. تو معصوم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کیا تم اپنے بھی ماں باپ کی زیارت کے لیے اپنے باپ دادا کی قبروں پر بھی یہی جا کر لوازمات انجام دیتے ہو جو ہمارے جد غریب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انجام دیتے ہو؟ یہاں پر آ کر ہمیں چاہیے شاعر اہل بیت علیہ السلام منقبت خان امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مرتبط ہیں جناب سید منصور ہادی نقوی صاحب گلگشت ملتان سے. السلام علیکم. کتنا آپ کے ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. یا علی مدد. ہیلو مولا علی مدد. مولا علی مدد. پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت جو پروگرام سجایا اور تمام پاکستان کے شعراء کرام کو اور باقی منقبت خان کو موقع ملا کہ وہ اپنی آواز امام حسین علیہ السلام کے روزے تک پہنچا سکیں جو زیارت کے لیے نہیں آ سکتے. تو ہلو مولا آپ کی بھی جی جی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی. میں ان کی جی جی دعائیں ہیں میں یہاں چند پر اشعار بیٹھ کر پیش مولا کرنا امام چاہوں حسین علیہ السلام چاہنے جی والوں جی ہلو جی جی میں
اپنا منصب کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا امام حسین علیہ السلام کے. ہیلو. حسین باغ امامت سجانے آیا ہے. حسین باغ امامت سجانے آیا ہے. حسین دین کی شمع جلانے آیا ہے. شفا ملک کو یا راہب کو چاہیے بیٹے, یہ لفظ کن سے تصرف دکھانے آیا ہے. میں اس سے راضی ہوں, ہو جائے مجھ سے یہ راضی. میں اس سے راضی ہوں, ہو جائے مجھ سے یہ راضی. خدا زمین پہ یہی تو بتانے آیا ہے. اور جو تاج نانا شفاعت کا سر پہ رکھا تھا, جو تاج نانا شفاعت کا سر پہ رکھا تھا, حسین گھر سے وہ وعدہ نبھانے آیا ہے. اٹھا کے گود میں بولے یہ احمد مرسل, اٹھا کے گود میں بولے یہ احمد مرسل, یہ بار دین کا سر پر اٹھانے آیا ہے. خزاں جو آئے گی اسلام پر زمانے میں, خزاں جو آئے گی اسلام پر زمانے میں, حسین خون سے اس کو جلانے آیا ہے. اور بہت ہی خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیے گا. رہے اذان میں شامل علی علی کی صدا, رہے اذان میں شامل علی علی کی صدا. حسین دشت میلوں سر کٹانے آیا ہے. حسین دشت میلوں سر کٹانے آیا ہے. یہ کربلا کیوں بپا کی گئی زمانے میں, یہ کربلا کیوں بپا کی گئی زمانے میں. حسین فکر کی شمع جلانے آیا ہے. حسین فکر کی شمع جلانے آیا ہے. جیو جیو علی کی طرح اور مرو میری طرح. حسین جگ کو یہی تو دکھانے آیا ہے. اچھا, خدا کا نام بچے, خدا کا نام بچے, میرا کچھ بچے نہ بچے. خدا کا نام بچے, میرا کچھ بچے نہ بچے. حسین دین پہ سب کچھ لٹانے آیا ہے. اور مقصد ہے خدا کا ناصر و منصور ہے علی کا پسر. خدا کا ناصر و منصور ہے علی کا پسر. یہ دین خالق کے اکبر بچانے آیا ہے. یہ تھا جناب مولا حسین علیہ السلام کی شان میں. اب چاند اشعار جناب ابو فضل عباس, کیونکہ آپ دونوں شہزادوں کے درمیان تشریف فرمائیں تو یہ ملاحظہ فرمائیے گا. حجاب رب کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس, حجاب رب کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس. اسی لیے تو خدائی میں سپر ہے عباس, یعنی سب سے آگے. اسی لیے تو خدائی میں سپر ہے عباس. لباس شبر و شبیر آئے جنت سے, لباس شبر شبیر آئے جنت سے. جس کا کرتا سی ہزارہ وہ پسر ہے عباس. اور شعر ملاحظہ فرمائیے. ناز ہے زینب و کلثوم کو اس بھائی پر, ناز ہے زینب و کلثوم کو اس بھائی پر. کہنے عصمت پہ جو سایہ وہ شجر ہے عباس. کہنے عصمت پہ جو سایہ وہ شجر ہے عباس. اور کمال حسن ہے حسنین اکبر و قاسم. کمال حسن ہے اکبر حسنین اکبر و قاسم, مگر عمران کے آنگن کا قمر ہے عباس. اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا. اس موالی کو عطا ہوگا لیوا کا سایہ, اس موالی کو عطا ہوگا لیوا کا سایہ. اس کی چھت پر تیرے پرچم کا اثر ہے عباس. اس موالی کو عطا ہوگا لیوا کا سایہ, جس کی چھت پر تیرے پرچم کا اثر ہے عباس. اور شعر ملاحظہ فرمائیے. ہر عزادار کو دعا ہے یہ
ہر عزادار کو مولا ہو زیارت تیری، ہر عزادار کو مولا ہو زیارت تیری، جو آسان کے مشکل یہ سفر ہے عباس، کر دو آسان جو مشکل یہ سفر ہے عباس، دعا منصور کی ہم دیکھیں علم کعبے پر، دعا منصور کی ہم دیکھیں علم کعبے پر، طلوع مہدی دوران کی خبر ہے عباس۔ یہ صحیح مولا حسین علیہ السلام کی شان میں تھا۔ اور ابھی 15 رمضان گزری ہے، سرکار امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کلام ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ جہاں میں آیت یزداں کی اتر آئی ہے، جہاں میں آیت یزداں کی اتر آئی ہے، سورہ کوثر کی جو آغوش میں سمائی ہے، سورہ کوثر کی جو آغوش میں سمائی ہے، چوم کر چہرہ حسن بولے یہ ہنس کر مرسل، چوم کر چہرہ حسن بولے یہ ہنس کر مرسل، خواب تطہیر میں یہ پہلی بہار آئی ہے، خواب تطہیر میں یہ پہلی بہار آئی ہے، اور نام خالق نے حسن رکھ کے اسے بھیجا ہے، ماشاء اللہ حسین بہت سے، نام خالق نے حسن رکھ کے اسے بھیجا ہے، حسن کی دیوی جسے دیکھ کے شرمائی ہے، اور ہو بہو شکل ہے نانا کی یہ بولی زہرا، ہو بہو شکل ہے نانا کی یہ بولی زہرا، لب پہ حیدر کے بھی مسکان سی لہرائی ہے، اور شیر علی کو خالق اکبر نے اتارا گھر میں، علی کو خالق اکبر نے اتارا گھر میں، پسر کی رب کے مسلح پہ رونمائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور علی کو خالق اکبر نے اتارا گھر میں، پسر کی رب کے مسلح پہ رونمائی ہے، اور 15 رمضان کو نازل ہوا ناطق قرآن، 15 رمضان کو نازل ہوا ناطق قرآن، اس لیے ہی شب وسطیٰ کی وحی آئی ہے، اسی لیے ہی شب وسطیٰ کی وحی آئی ہے، اور مختار ویسے لفظ لیتا ہے اجازت تو قلم چلتا ہے منصور، لفظ لیتا ہے اجازت تو قلم چلتا ہے منصور، منقبت تو اسے انہوں نے ہی تو لکھوائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بارک اللہ ماشاء اللہ، بہترین عمدہ اشعار، مولا کی کلام میں مزید تاثیر عطا فرمائے، مولا آپ جی کو چاہتا ہے سلامت رکھے، بے بہار رزق دے کہ آپ ایسے ہزاروں پروگرام منعقد کرتے رہیں، اور اصل میں میں مجلس میں آیا ہوا تھا، لیکن چونکہ آپ مولا آپ کو سلامت رکھیں، صحت ہے، تندرستی ہو، آباد رہیں، شاد رہیں، بہت شکریہ مصروف وقت کے اندر سے آپ نے وقت نکالا ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے، یقیناً زندگی ہی وقت ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، جہاں پر بھی ہوں جس جگہ پر بھی ہوں ہماری حقیقی مصروفیت ذکر اہل بیت علیہ السلام رہتی ہے، اور دیکھیں مولوی صاحبان، خطباء حضرات، ذاکرین کا تو اپنا شعبہ ایک اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا اس کام کے لیے، متنی حضرات کی بے لوث خدمت کسی صورت بھی ہم اسے چشم پوشی نہیں کر سکتے، ماتمی حضرات نے جس طرح اپنے آپ کو وقف کیا ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، فقط اور فقط حسین حسین کرتے رہتے ہیں، اور یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک کا اثر ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام ہماری ذات سے، وہ ہماری ناقص ذات سے، ناقص زبان سے، ہماری ناقص قلم سے اپنا ذکر قبول فرما لیتے ہیں، اور جب بھی کوئی لکھنے والا لکھتا ہے، بولنے والا بولتا ہے، اور جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام، تو اس میں یقینا روح القدس کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے، جس طریقے سے معصومین علیہ السلام نے مختلف شعراء کے لیے فرمایا
کہ شعر لکھ کر جو آئے داب الخزائی نے جس طریقے سے شعر کہا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، تو مولا نے پوچھا کہ یہ تم جانتے ہو جس کے بارے میں یہ شعر کہا ہے؟ کہ ہم نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ یہ ہمارے آخری حجت ہوں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو وہ عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے. معصوم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے فقط ذاتی ارادے سے نہیں لکھا گیا بلکہ اسے تیرے ذریعے سے روح القدس نے لکھوایا ہے تاکہ تیری زبان سے حق کا اقرار ہو جائے. معصومین علیہ السلام کے لیے ذکر کرنا یقیناً انسان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جتنا خلوص کے ساتھ کوشش کرے گا اتنی زیادہ اسے تائید خدا و اہل بیت علیہ السلام حاصل ہوتی ہے، اور روح القدس یقیناً ان کی مدد فرماتے ہیں. روح القدس اہل بیت علیہ السلام کے خادم ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کا درجہ یقیناً فرشتوں سے بلند ہے. بات چل رہی تھی کہ ہم زیارت کے لیے جو آتے ہیں تو زیارت پہ آنے کے اندر کافی ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے، غریبوں کی مدد کر دینی چاہیے، لوگ کہتے ہیں مثلا، تو کچھ خود کہنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں. تو ہم فلانے کی مدد کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے مدد کریں. آپ اگر 7 اسٹار پیکیج میں آتے ہیں تو آپ 3 اسٹار پیکیج میں آ جائیں، باقی مدد کر دیں. اگر آپ ہوائی جہاز سے آتے ہیں، بائی روڈ سے آ جائیں، مدد کر دیں، لیکن زیارت کو ترک نہ کریں. زیارت کو کبھی بھی کسی بھی سبب سے ترک نہ کریں. معصومین علیہ السلام نے زیارت کی بہت تاکید فرمائی ہے، خود بھی ترک نہ کریں، دوسروں کو بھی ترک کرنے کا نہ کہیں زیارت کا. جہاں پہ اس رستے کے اندر ہمیں کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، ہمارے لیے زحمت کا سبب نہیں ہوتی بلکہ ہم اسے رحمت سمجھتے ہیں اور نعمت سمجھتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہمارے اوپر ارزانی ہوتی رہیں، لگاتار پیغام سلسلہ وار ہوتی رہیں. ہم اس کے لیے ہمیشہ دعا گو ہی رہتے ہیں. یہ جو ہمارا دعا گو رہنا ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط رہنا ہے، یہی ہمیں حقیقت زیارت تک پہنچا دیتا ہے. اور گرمی کا موسم ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا میرے چہرے سے کہ پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں، اور آپ بھی یقیناً ایک گرمی علاقوں میں بھی ہوں گے، ٹھنڈے علاقوں میں بھی ہوں گے، مختلف جگہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. لیکن محرم کا مزہ جو گرمیوں میں ہوتا ہے کسی موسم میں نہیں. ذاکر اہل بیت علیہ السلام اسد آباد صاحب حیدرآباد سندھ سے، السلام علیکم. مدد مولا آپ کو توفیقات دیں، فراوان توفیقات نصیب ہوں. مولا آپ کی پریشانیاں دور کریں. ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمیشہ ایک اچھا عمل کرتے رہیں. چاہوں گا اپنی پیاری آواز سے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر سنائیے. بسم اللہ. اللہ وہ بخت وہ بخت ہے توقیر ہے، وہ بخت بانٹتا ہے توقیر ہے. دستے دستے علی ہے، شبیر ہے، وہ بخت بخت ہے. رہے ہو اس کی ہے کیا ابن علی پہ کی ابن علی کے در تقدیر بانٹتا
वो बनता है तो कीर बनता है आँखों में रख कर हंसते तलब कर जो है आपको कर जो मांगना है मांगो वो नहीं है तो के नहीं रो बात वो बांटता है तो की है वो बख्श बांटता है फकीर बांटता है रहमान पर है शह का नाम अहले फलक ज़मीन पर करते हैं किया अहले फलक करते हैं किया खुल्द बरी खुल्द बरी वो बख्त बांटता है तो कीर है सल्ले अला मोहम्मद। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, सदाबाद रहें, शाद रहें, मौला का जिक्र अदा करते रहें और कोई गम ना देखें सिवाय गम अहले बैत अलैहिस्सलाम। अहले बैत अलैहिस्सलाम के घरों में चिराग जलते देखें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशियाँ देखना नसीब हो, हुज्जत खुदा का ज़हूर देखना नसीब हो। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने शिरकत फरमाई और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया। सदाबाद रहें, शाद रहें। जवानी से आपने शुक्र और जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की इब्तिदा की। दुआ गो हूँ कि दुनिया और आखिरत में हमेशा ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम रहें। ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम रहना हमारे लिए बहुत बड़ा रुतबे का मकाम है और बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी जागीर है हमारे लिए जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करना। हम किसी से भी वाबस्ता नहीं होते, कहीं पर भी हो, किसी जगह पर भी हो, हमारी वाबस्तगी फ़कत और फ़कत अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब पे है। जो शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए काम करता है हम उसके साथ हैं, जो शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी देना चाहता है हम उसके साथ हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए किताब लिखना चाहता है हम उसके साथ हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक को बयान करना चाहता है हम उसके साथ हैं। क्योंकि हमारा मिशन जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम की विला और आज़ादारी की बका और हुर्मत सादात अलैहिमुस्सलाम सादात है और जिनके अंदर सादात के अंदर सैयदुस सादात अलैहिमुस्सलाम भी हैं और वो सादात जो आजकल के ज़माने के अंदर औलाद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम थे उनका भी एहतराम हमारे लिए लाजिम है। लिहाजा हमारा मिशन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बका के लिए काम करना है। हमारे साथ मौजूद हैं मनकबत खान, मीसम जैदी, सज्जाद जैदी साहब कराची से। फर्जंदान है जनाब रिजवान जैदी साहब, मशहूर मारूफ मनकबत खान के फर्जंदान जनाब रिजवान जैदी साहब के बेटे मीसम जैदी साहब और सज्जाद जैदी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है। या अली मदद। अगर आवाज आ रही है तो मौला का जिक्र शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए।
بسم اللہ کیجیے، مولا کا ذکر شروع کیجیے۔ جی جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ مولا کا ذکر شروع کیجیے، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی تو مولا کا ذکر شروع کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ مولا علی کی شان کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نگاہ قمر سے پیار لے گئے، نگاہ قمر سے پیار لے کر سرور خم کا خمار لے کر میں ذکر ہے در کہہ رہا ہوں، زبان میسن پر لے کر علی 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 بولنا پڑے گا، لگے لگے علی 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 بولنا پڑے گا، علی 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 نماز روزہ ہے مگر ہم سب ساتھ ساری پہ نماز روزہ ہے مگر بولنا پڑے گا، علی 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 کبھی تو دل پہ اسد ہے کعبہ میں پہ خوشی گزاری تھی خدا 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 کا شکر کے ایک سیٹ گئی بینا گرنے والی ملک یہ کہتا تھا سارے کعبت علی کی ماں یہ ستاب راحت ہے بس دعا یہی تمہارے بچنے کی علی علی بولنا پڑے گا۔ مولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، اور سدا بابا کا بھی نام رکشا کرتے رہیں، اور دین اہل بیت علیہ السلام کے لیے اسی طریقے سے اپنی آواز کا استعمال کرتے رہیں، اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ اسی طریقے سے عام کرتے رہیں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی۔ دعا گو ہوں جس طرح آپ نے بچپن سے مولا کا ذکر شروع کیا، دنیا و آخرت آپ کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ شرف پانا یہ ہمارے لیے ایک چاہت ہے، جستجو ہے، لگن ہے۔ ماں باپ اپنی اولادوں کو تربیت دیتے ہیں کہ مولا کا ذکر کریں، مولا کا ذکر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مولا کا ذکر کرنے کے لیے آمادہ رہیں، اور یہ ہماری آمادگی اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور اپنی ذات کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہماری ذات اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط ہے۔
کیونکہ کسی چیز کی بقا کے لیے اسے ایک آسرے کی ضرورت ہوتی ہے. شاعر شعروں کی وجہ سے اس کی بقا ہے. حیات کو روح کی ضرورت ہے. پیاسے کو پیاس چاہیے. اور زندگی کے لیے جس طریقے ہر چیز کی زندگی کے لیے جس طرح کتاب کو لکھاری ہی کتاب بنا سکتا ہے، لکھنے والا ہی کتاب بنا سکتا ہے، اسی طریقے سے ہر چیز کے لیے بقا کے لیے ایک تکیے کی ایک مدد کرنے والے کی یا اس کو وجود میں لانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارا وجود اہل بیت علیہ السلام سے مربوط ہے. نوحہ خان جناب اشفاق حسین صاحب جموں اینڈ کشمیر سے، السلام علیکم. یا علی مدد. اللہ علی کی مدد بھائی جان. سلامت رہے. چاہوں گا مولا کے ذکر سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. جی بسم اللہ جناب، بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، پترا دیا لاشا دے ٹکے، ریا لب دیا بچ صحراواں، ماما کربلا دیا ماما، صبر دے مالک نو سین لیلا آکھے، اذن جے دے تے میں صبر دی جا تو اکبر دے سینے چوں سانگ ہٹاواں، ماما کربلا دیا ماما، آکے ماں قاسم دی ماتے احسان کری، دیر تائیں لڑدا روی تیرے ٹکڑے مطابق بدلیاں نے، میرے ویر حسین دی ساواں، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، رو کے ہر مائے ہو کہندی رہی شامیاں نو، بھاویں درے مارو دس دے دو اجازت وچ صحرا، میں پتر دی قبر بناواں، ماما کربلا، جدوں قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں، زین زینب کیتا لاشاں ول ماما،
کھل کتے رک نہ جاون ساوا ماوا کربلا دیا ماوا 14 صدیاں ہویا فاطمہ دی نوحہ اللہ جل پڑھ دیاں سکلین اجے بھی تک دیاں نے او مہدی پتر دیا راوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ سہلاواں ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں تو آپ کے پاس 4 منٹ اور ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جی بسم اللہ. سکھ لگ آئے میرے نانا اکبر ہائے نال کربلا سکھ لگ آئے میرے مینوں دس جا ویر نہ کیوں نال میرے سانجا مکا گیا سکھ لے میری رو پوچھ دی سگراں تے دس دے نانا تے دس دے نانا کدو آویں گا مدینے لے کے اکبر نو بابے دا ذوالجنا سکھ لگ آئے میرے نانا اکبر ہائے نال کربلا شالا تعبیر کدی ہووے سچ نا ویرن ہووے سچنا ویرن میں تکیا خواب تیرا خون ڈلیا مقتل ہر جگہ سکھ لگ آئے میرے نانا اکبر ہائے نال کربلا مینوں دس جا ویر نہ تو نال میرے سانجا مکا گیا سکھ لگ آئے میری اللہم صلی علی محمد. اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن میں کشمیر کی بلند وادی میں بیٹھ کے اپنے
کربلا کی بلندی کی طرف نگاہ کیجیے، مولا آپ کو دنیا و آخرت میں محبت اہل بیت علیہ السلام کی بلندی عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمیشہ کسی محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہر شر بلا وبا سے محفوظ رہیں، اور عزت اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ خداوند متعالی کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت جلد از جلد نصیب فرمائے، اور یہ پریشانیاں، یہ رکاوٹیں حائل نہ ہو سکیں۔ سب مومنین جو آنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کی توفیق اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں، سدا آباد رہیے، مولا علی سدا آباد رہیے۔ جو دوستان آ چکے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ایک مرتبہ دعوت ہوئی ہے، ان کو بھی انشاءاللہ آئندہ وقتاً فوقتاً باری دی جاتی رہے گی۔ باری سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ پروگرام آپ کا ہے، میں صرف اور صرف آپ کا خادم ہوں یہاں پر، آپ کا، اور اس میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو باری دی جاتی رہے گی۔ اگر میں کہوں کہ میں میزبان ہوں تو پھر تو دعوت کہوں گا۔ میں آپ کو کا شکر گزار ہوں، آپ نے شرکت فرمائی، سدا آباد رہیں، شاد رہیں۔ بہت شکریہ، مولا خوش رکھنا، بہت شکریہ۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یقیناً ذکر کرنا ہماری شرف ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے قرب اور نسبت حاصل کرنا شرف ہے۔ شب جمعہ ہے، دعا ہے خداوند تعالی جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ان پر رحمت برکتیں ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام ان پر رحمت برکتیں اپنی بھی نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے، امام زمان علیہ السلام ان پر رحمت برکتیں نازل فرمائے، اور امام زمان علیہ السلام کے منتظرین میں وہ معشور ہوں۔ اللہم اجل ولیک الفرج، حجت خدا کے ساتھ محشور ہونے کے لیے دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے ناصرین میں شمار فرمائے۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔